اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم شرک کرنے والوں کی 2 مثالیں پڑھیں گے. پہلی مثال سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اس نے تمہارے لیے خود تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے کیا تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے کہ تم سب اس میں برابر درجے کے ہو جاؤ. تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. دوسری مثال سورۃ الزمر کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر ہے 29. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ نے ایک غلام شخص کی مثال بیان کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں اور دوسرا وہ آدمی جو پورا ایک ہی شخص کے لیے غلام ہے. کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. جہاں تک پہلی مثال کے سیاق و سباق کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں. مثلاً آیت نمبر 21 اور اس سے آگے آیت نمبر 19 سے 21 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یعنی کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، مخلوق میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا. اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی بارش برسا کے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے.
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اوریجن یہ ہے، بنیاد یہ ہے. پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو، یعنی دنیا کی آبادی اربوں تک پھیل گئی ہے ایک آدم اور حوا کی اولاد ہوتے ہوئے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں. تو یہ ساری نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے، ہمارا خالق اور مالک ایک ہی ہے، اور وہی پھر عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نہ اس کی تخلیق میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے، تو پھر اس کی عبادت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے. اسی طرح آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے بعد قبروں سے اٹھائے جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پورے اختیار میں ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اور وہ ایسا کر کے رہے گا اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال بذات خود کیا کہتی ہے، جو توحید کو واضح کرنے کے لیے اور شرک کی خرابی کو بیان کرنے کے لیے ذکر ہوئی ہے. یہاں پر فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کے باطل ہونے کی مثال تمہاری ذات سے ہی بیان کی تاکہ تمہیں کہیں دور نہ جانا پڑے، تمہیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، تم اسے اپنے ہی ماحول کے اندر اچھی طرح سمجھ سکو. یہ تمہاری اپنی ہی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے کہیں دور علاقے میں سفر کر کے جانے کی یا کہیں اور کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر سے ہی اس بات کو سمجھو. کیا ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء. هل لکم، سوال کیا جا رہا ہے کہ سوچو کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت ایمانکم، اس میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں. ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، یمین ہاتھ کو کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو. اور عربوں میں ملکیت کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا تھا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ انسان اپنے بہت سے کام اور خاص طور پر جس چیز کو اپنے کنٹرول میں لینا ہو، قبضے میں لینا ہو، اس کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے. تو اس لیے دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا. اور ویسے بھی دونوں ہاتھوں میں سے جو شرف حاصل ہے وہ دائیں ہاتھ کو ہے. تو مراد یہاں پر غلام ہے، یعنی کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک ہو سکتے ہیں؟ من شرکا، شرکا کا لفظ شریک کی جمع ہے، اور شرک یا مشارکہ کہتے ہیں دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، یعنی ایک چیز کے دو مالک ہونا مشترک طور پر، جیسے بزنس پارٹنرز وغیرہ ہوتے ہیں تو بھی شریک کہلاتے ہیں. اسی طرح بیوی کو بھی شریکت الحیات کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں اس کے ساتھ شریک ہے، بہت سے معاملات اس کے اور شوہر اور بیوی کے درمیان مشترک ہیں. تو ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے شریک ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ مادی معنوں میں ہو یا مانوی معنوں میں ہو. اور اسی طرح کسی کو شریک بنا لینے کے لیے آتا ہے اشرکتہ فی ھذا، کہ میں نے اس کو اس چیز میں شریک کر لیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بھائی ہارون کے لیے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اس کو میرے کام میں میرا شریک بنا دے. تو یہاں پر ہے وہ شرکاء ہے فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی تمہارے مال، یعنی تمہارے غلام تمہارے مال میں تمہارے شریک کبھی ہوا کرتے ہیں، اس میں کبھی وہ پارٹنرز بنتے ہیں، تمہارے حصہ دار بنتے ہیں، اس حد تک کہ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء، کہ تم دونوں باہم برابر ہو جاؤ، برابر کے حصے دار ہو جاؤ، برابر کے شریک ہو. مساوات، سوا کا لفظ ہے نا مساوات سے ہے، اور اس کا روٹ سین واو یا ہے.
سوی یا سوا کا معنی آتا ہے. کبھی یہ وصف کے طور پر آتا ہے، کبھی ظرف کے طور پر آتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی نقطے سے جب دو طرف چیزیں برابر ہو جاتی ہیں تو وہ جو نقطہ ہے وہ بیچ میں درمیان میں آ جاتا ہے دو سائڈوں کے، تو وہ دونوں طرف سے جو چیز ہے وہ اس کے برابر ہوتی ہے، تو پھر وہ معتدل یا متوسط کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے. بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، چاہے وہ جن ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، حیوان ہوں. تو اس میں ان کا حال یہ ہے کہ خود اپنے مال میں سے، جو کہ ان کا اپنا نہیں، فی ما رزقناکم، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں وہ اپنے نوکروں یا غلاموں یا اپنے امپلائیز کو شریک نہیں کرتے. تو پھر یہ کیسے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دے؟ یعنی ان کا یہ رویہ بہت ہی عجیب ہے کہ جو اپنا شریک اپنے غلام کو نہیں بناتے، جو کہ اسٹیٹس میں ان سے کم ہے، تو وہ ساری مخلوق کو جو اللہ نے خود بنائی ہے اس کو اللہ کا شریک کیسے بنا دیتے ہیں، کیوں کر بنا دیتے ہیں؟ اور یہ مال جو ان کے پاس ہے وہ تو ان کا اپنا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں بھی وہ پسند نہیں کرتے. تو کہا یہ کہ جو اللہ رب العالمین ہر چیز کا کلی طور پر مالک ہے، جس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ کیسے شراکت کو پسند کرے گا؟ خطاب تو مشرکین مکہ سے ہے، یعنی تعویل خاص اس کی یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بات باقی سب لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کی ہے. دنیا میں کہیں بھی جہاں کہیں بھی شرک ہوتا رہا ہے، ان سب کو اس بات سے، اس مثال سے سمجھایا جانا مقصود ہے. پھر آگے مزید فرمایا کہ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یعنی ایک تو یہ کہ تم شریک نہیں بناتے، دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو، یعنی اپنے شریک معاملہ سے، یعنی اپنے پارٹنر سے، یعنی بزنس پارٹنر سے. جس طرح تمہیں فکر ہوتا ہے کہ وہ تمہارا محاسبہ کرے گا، ایسے تمہیں اپنے غلاموں کا تو نہیں ہوتا. اگر ایک دن بھی کوئی امپلائی جو ہے وہ مالک کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ اس کو فوراً فارغ کر دے گا، اس کو اس کا ڈر نہیں ہوتا، کہ اس کو اس کے انجام کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اس کو فارغ کروں گا تو کیا ہوگا. وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کوئی اور ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کیا تم پھر اپنے غلاموں سے ڈرتے بھی ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، یا اپنے ہی اسٹیٹس کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ نہیں، ایسا تو کوئی، یعنی کہ کوئی بھی اس طرح نہیں ڈرتا. یعنی پہلی بات تو یہ کہ تم انہیں مال و دولت میں شریک کر کے اپنا ہم رتبہ ہم مرتبہ ہی نہیں بناتے، تو پھر ان سے ڈرو گے کیسے؟ جب ان کو تم نے اپنے جیسا نہیں قرار دیا تو پھر ان سے ڈرنا کیسا؟ ڈرتا تو انسان اپنے جیسے سے، یا اپنے سے اونچے والے سے، بڑے سے. تو غلاموں سے تو تم نہیں ڈرتے. تو یہاں 3 چیزوں کی نفی ہے. پہلی، اس بات کی نفی کہ ان کے اور ان کے غلاموں کے درمیان کوئی شراکت ہے ہی نہیں. غلام غلام ہے، آقا آقا ہے، مانی ہوئی بات ہے، پوری دنیا میں مانی ہوئی بات ہے، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا. بزنس اونر ہے اور امپلائی ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. دوسری چیز جس کی نفی کی گئی وہ یہ ہے کہ ان میں کوئی برابری ہے ہی نہیں. یعنی پہلے یہ کہ شراکت نہیں، دوسرا یہ کہ برابری نہیں، تیسرا یہ کہ ان سے کوئی ڈر بھی نہیں. یعنی اس بات کی نفی ہے کہ وہ غلاموں سے نہیں ڈرتے جس طرح وہ اپنے شریکوں سے ڈرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب ان تینوں باتوں کا انکار ہے، نہ وہ تمہارے شریک ہیں، نہ وہ تمہارے برابر ہیں، نہ تمہیں انہیں کا ڈر ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. جن کے اندر عقل ہوگی وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. یعنی
سلامت عقل والے، عقل استعمال کرنے والے اس مثال سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو شخص عقل ہی استعمال نہیں کرتا، سوچنا ہی نہیں چاہتا، ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہے، یا تکبر کا شکار ہے، یا بے عقلی کا شکار ہے، اس کے سامنے اگر کھول کھول کے بھی دلائل رکھے جائیں تو وہ بات کو پھر بھی نہیں سمجھتا، وہ کنفیوژن کا ہی شکار رہتا ہے۔ تو یہاں پر انڈائریکٹلی ان کو تان بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو تم یہ رویہ اختیار نہ کرتے۔ اور اس کی مثال پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے گزر چکی ہے سورۃ البقرہ میں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال جیسی جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، ان کو سمجھ کوئی نہیں آتا یہ کیا الفاظ ہیں، انہوں نے ان کا ایگزیکٹ میننگ کیا، وہ بس ایک آواز سنتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی قرآن کی آیات کو بس صرف ایک آواز کے طور پر سنتے ہیں، ان دلائل کو صرف ایک بات کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ تو یہاں ان کو کیا کہا کہ بہرے، گنگے، اندھے ہیں وہ، سو سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت۔ اور وہ کیا ہے؟ شرک کی بات تو ہے ہی، لیکن یہ جو کہا گیا نا کہ ہم آیات کو تو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، مگر عقل والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ تو وہ عقل والے ہیں کون؟ جو ان آیات کو صرف ایک انفارمیشن کے طور پر نہ لیں، صرف ایک آواز کے طور پر نہ لیں کہ کسی سے بات سنی اور ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی، بلکہ عقل والے وہ ہیں جو اس کے مطابق زندگی بسر کریں، جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، جو اس کو انٹرنلائز کریں، جو اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں۔ عقل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنی سواری باندھ کے آؤں یا کھلی چھوڑ دوں، توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل، پہلے باندھو اس کو۔ تو عقل کا لفظی معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے نا، وہ باندھنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے ہم کوئی بھی علم لیتے ہیں نا تو عقل اس کو سمجھ کر باندھ لے، پلے باندھنا جیسے کہتے ہیں، یہ بھی محاورے اسی سے بنے ہوئے ہیں، پلے باندھنا۔ تو عقل مند لوگ ہی بات کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ اور جو علم حاصل کرے اور پڑھے لیکن کوئی بات نہ سمجھے اور نہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ حیوانوں کی طرح ہی ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہی ہیں۔ ان میں پھر کوئی فرق نہیں، یعنی ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ جانور بھی محض آواز سنتے ہیں اور یہ بھی محض آوازیں سن رہے ہیں، کوئی اس کا لیکچر سن رہا ہے، کوئی اس اسپیکر کو سن رہا ہے، نہ سوچ میں، نہ قول میں، نہ عمل میں، نہ فعل میں، کسی چیز میں نہیں۔ وہی جاہلیت والی باتیں، وہی جاہلیت والے طریقے، جاہلیت والی سوچیں، جاہلیت والے رسم و رواج، جاہلیت والی ہی سارے طور طریقے، یا جیسے دنیا کے باقی لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا اللہ کی بات نہیں سمجھی، جو کچھ وہ کرتے ہیں، یہ بھی بیان ہی وہی کچھ کر رہے ہیں، انہی پیمانوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عقل کوئی نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو پھر تو کچھ تبدیلی نظر آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بات کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ مالک مالک ہے، نوکر نوکر ہے، برابر تو ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑا فرق ہے، حالانکہ وہ بھی دونوں انسان ہی ہیں۔ تو انسان ہوتے بھی صرف سٹیٹس کے فرق سے تمہیں فرق سمجھ آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر کیسے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ تو مراد یہ ہے کہ اس آیت میں بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے اور اس کے لیے انسانوں کی اپنی زندگیوں میں سے ایک مثال بیان کی، کیونکہ جو مثال ہماری اپنی لائف کی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں وہ ایکسپیرینس جو ہے یا وہ جسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہوں، وہ بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتی ہے۔ تو ان کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، جو تمہیں اللہ سے ملے ہوئے رزق میں تم ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے،
تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، معبود ہوں، بت ہو، آگ ہو، پانی ہو، جس کسی چیز کو بھی تم پوچھتے ہو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں؟ تو اگر پہلی بات نہیں ہو سکتی تو دوسری کیسے ہو سکتی؟ یعنی تمہارے مملوک تمہارے شریک نہیں ہو سکتے تو اللہ کی مخلوق اللہ کی شریک کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کتنی سمپل سی بات ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہو تلبیہ میں کیا پڑھتے تھے مشرکین، امام طبرانی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین تلبیہ اس طرح پڑھا کرتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، تملکہ یعنی وہ شریک کا بھی تو ہی مالک۔ بھائی عقل کے اندھو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ اس کا مالک ہے تو پھر یہ اللہ پھر آقا ہوا نا، پھر یہ اللہ کے شریک کہاں سے ہو گئے؟ شریک تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن اتنی معمولی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ نہ اولاد ہے، نہ شریک ہے، نہ مددگار ہے، کوئی بھی نہیں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا، بڑا وہی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں، وَكُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر معبود جو اس نے بنایا تھا، جو اس نے پیدا کیا تھا وہ لے کے چل دیتا، وہ پھر یہ سب کچھ تمہیں ایک جگہ نظر نہ آتا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے اپنے حصے کا بٹوارا کر لیتے، بلکہ بعض ان کا بعض پہ چڑھائی بھی کر دیتا۔ تو پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، غائب اور حاضر کو جاننے والا، پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا بنانے والا جو وہ چیز بنائے اور وہ خود ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درجہ بندی کی ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مملوک ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سلسلہ رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کی مدد کے لیے، خدمت کے لیے، کام کے لیے بنایا ہے۔ تو اس لیے اس سے توحید کے سبق کو اچھی طرح انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس رب نے یہ سب عنایتیں کی ہیں، یہ مال دیا ہے، یہ مملوک دیے ہیں، یہ سب کچھ، تو پھر تم اسی کے گن گاؤ، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عقیدت میں مبتلا ہو جاؤ۔ دوسری مثال سورۃ الزمر سے ہے۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک غلام شخص کی مثال بیان کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور دوسرا وہ آدمی جو پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں، آیت 27 اور 28 میں، یہ سورۃ الزمر کی 29 نمبر آیت ہے، 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کہیں آتا ہے مثال بیان کی ہے تاکہ وہ سمجھیں، کہیں یہ کہ وہ عقل سے کام لیں، کہیں یہ کہ علم والے ہی سمجھتے ہیں ان مثالوں کو۔
واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی پہلے مثالوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں، اور اب مثال دی جا رہی کہ کیا نصیحت حاصل کریں۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں الفاظ کو۔ پہلے ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک وصف بیان کرتا ہے، کیونکہ مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ایک چیز جو ذہن میں ہوتی ہے جب وہ ایک مادی شکل میں سامنے نظر آتی ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال ہے رجلن، ایک شخص کی، ایک انسان ہے کوئی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، یعنی اس کی ملکیت میں کئی شریک ہیں، یعنی اس کے کئی مالک ہیں، کئی آقا ہیں۔ ایک شخص ایک وقت میں مثلا 5 لوگوں کا غلام ہے مشترکہ۔ اچھا، ایسے ہوتا بھی تھا جیسے، اور اب بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں کئی شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے نا، مثلا والدین فوت ہو جائیں تو جو وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں سارے بہن بھائی شریک ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شرکاء متشاکسون، وہ شریک جو آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں، جو رجل شکسن کہتے ہیں ضدی، بدخلق، جھگڑنے والا آدمی، اور متشاکس کا مطلب ہے تشاکس، ایک دوسرے سے ضد کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، تنازع کرنا، برے اخلاق سے پیش آنا۔ اب سوچئے کہ وہ گھر جس میں 5 بہن بھائی آپس میں برابر کے شریک ہیں اور ہیں بھی بڑے بد اخلاق، تو اس پراپرٹی کا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی بھی چیز جس میں ایک سے زیادہ لوگ اس کے مالک بن جائے، عربوں کے ہاں صرف زمین مکان ہی نہیں، پراپرٹی وغیرہ ہی نہیں وراثت میں چھوڑی جاتی تھی، غلام بھی چھوڑے جاتے تھے۔ مثلا باپ کا ایک غلام تھا، اس کے 2 بچے تھے، اب وہ فوت ہونے کے بعد وہ غلام وراثت بنا، اب کیا ہوا؟ اس کے 2 مالک بن گئے۔ پہلے اس کا ایک مالک تھا، اب 2 بن گئے۔ اب وہ دونوں اس کو آپس اپنی طرف کھینچتے ہیں، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ تو یہاں اس غلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو مشترک ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، رجل سے مراد یا غلام، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ ایسا غلام کہ جس کے کئی مالک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے خوب جھگڑتے ہیں، کئی ایک اس کے اندر شریک ہیں، اور پھر شریک بھی کوئی ڈیسنٹ نہیں ہے، وہ آپس میں بڑے لڑاکے ہیں، سخت مزاج ہیں، اور کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اس غلام سے کام لینے میں صرف اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، ہر مالک اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، میرا کام کرو، میری بات مانو، میرے لیے کرو، میرے لیے وہ کرو۔ تو ایسے غلام کی مشقت کا حال کیا ہوگا، جس سے ہر کوئی اپنا حق چاہتا ہے اور راضی اس سے کوئی بھی نہیں، کوئی اس سے خوش نہیں، کوئی اس کے بارے میں وسعت قلبی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتا، ان کو احساس ہی نہیں کہ یہ شخص کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ بیچارہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو خوش کرتا ہے تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے، تم تو اس کے بڑے کام آتے ہو، تم تو اس کے بڑے طرفدار ہو، تمہاری تو ساری توجہ ہی اس کی طرف ہے، میرا تو تم کچھ نہیں کرتے۔ وہ ادھر خدمت کر رہا ہے تو یہاں سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی، یہاں کام کر رہا ہوتا تو وہاں سے، اگر 2 بھی شریک ہو جائیں، اور یہاں تو بہت سارے شرکاء ہیں۔ اب اس کا حال کیا ہو جائے گا، یہ کتنا مزریبل کنڈیشن میں ہوگا۔ اور دوسری طرف وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک شخص ایک ہی کا غلام ہے۔ سلم کا مطلب یہ سلامت، یعنی پورا، جیسے کہتے ہیں نا سالم مرغ، یعنی خالص اسی کا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو یہاں مشرک اور مخلص کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ایک مشرک انسان ہے، چاہے شرک اکبر کرتا ہے،
یا شرک اصغر کرتا ہے، اور دوسری طرف مخلص مومن ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے. ایک شخص ہے جو ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی راضی کر لو، اس کو بھی کر لو، اس کو بھی کر لو. وہ چاہتا کوئی ناراض نہ ہو، لیکن اس کا اپنا حال خراب ہو جاتا ہے. ایک اس کو بلا رہا ہے، دوسرا بلا رہا ہے، تیسرا بلا رہا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ میں بھاگ کے اینڈ آف دا ڈے اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ بس اس کو صرف ایک ہی در پہ حاضری دینی ہے، ایک ہی کو خوش کرنا ہے. وہ سمجھتا کہ میرا سارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی اٹموسٹ ایفرٹ کر کے اس کو خوش بھی کر لیتا ہے. تو جن کو صرف ایک رب کو خوش کرنا ہو اور اسی کی خوشی کو وہ مقدم رکھتے ہوں، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے بنسبت اس کے جو دنیا کے بندے ہوں، دنیا کے غلام ہوں، اور دنیا کے ہر بندے کو خوش کرنے کی فکر میں ہوں، اور اس کھینچا تانی میں وہ پریشان رہتے ہوں، پراگندہ حال رہتے ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اس کو ایک اور عام روزمرہ کی زندگی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص ہے جس کی 2 بیویاں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھنے میں تو یہ بڑی بات خوش نما لگتی ہے کہ 2 بیویاں، یا اس کی تو بڑی موج ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس شخص کا حال قابل رحم ہوتا ہے. یا چلے ایک بیوی کو خوش کرتا تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، دوسری کبھی اس کا موڈ آف ہے، کبھی اس کا موڈ آف ہے، اور وہ بیچ میں وہ پس رہا ہے. چلے اس کو بھی چھوڑے. بعض اوقات ساس اور بہو کے بیچ میں ایک مرد پس جاتا ہے. ماں کو خوش کرتا ہے تو بیوی ناراض ہو جاتی، بیوی کو خوش کرتا ہے تو ماں کا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو ایسے گھروں میں، ایسی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر یعنی کہ تنگ ماحول ہوتا ہے، اور کتنا پریشان کن اور کتنا پراگندہ حال ہوتا ہے، اور خوش کوئی بھی نہیں ہوتا. یعنی ایسا شخص قابل رحم ہوتا ہے کہ جسے ایک سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنا پڑے بیک وقت، اور ان کے درمیان عدل کرنا پڑے. بعض اوقات بچوں کے ساتھ یہی صورتحال پیش آ جاتی کہ ایک بچہ کمزور ہے، بیمار ہے، آپ اس کو ذرا سی زیادہ توجہ دیتے ہیں تو دوسرا بچہ ناراض ہوتا ہے. آپ ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں، آپ تو اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہ روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے ہم توحید اور شرک کے فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان اگر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے کہ مجھے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اب ہر کام صرف اس کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مالک وہ ہے، اصل مالک وہ ہے. شوہر کا مالک بھی وہی ہے، بچوں کا مالک بھی وہی ہے، اونر کا مالک بھی وہی ہے، رزق کا مالک بھی وہی، عزت کا مالک بھی وہی. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صحت، زندگی، ان دشمنوں کا بھی جو پریشان کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی جو بلیک میل کرتے ہیں، وہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، سب کی پیشانی کے بال کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. تو اور الیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات جاتے بھی اس کی طرف ہیں، ہر ایک کو کنٹرول میں بھی وہ رکھے ہوئے. لہٰذا ہمیں راضی بھی اس کو کرنے کی فکر کرنی چاہیے، عبادت بھی اسی کی، اور زندگی کے عام روزمرہ کے معاملات میں جو لین دین، تعلقات، صبر، شکر، عاجزی، جتنی بھی اچھی اخلاق کی باتیں، سب اس کی خاطر. ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ یہ ناراض ہو گیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا، یہ ناراض ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اسی خوف میں ہی مبتلا رہتے ہیں نا. یہی چیز تو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے انسان کو، یہی چیز تو غمگین کرتی ہے کہ ہائے میں نے یہ بات کہہ دیا، پتہ نہیں اس نے مائنڈ نہ کر لیا. کچھ لوگ تو اسی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، اس نے مائنڈ کر لیا ہوگا، اور پھر وہ ان کے ذہن سے وہ خلل نکلتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ایک وقت نہیں گزر جاتا. اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں. آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا کسی کو ناراض، اور نہ آپ کی نیت تھی. اگر خود سے کسی نے کچھ محسوس کر لیا، دے اس کو اس کا ٹائم.
اور خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درست رکھے، جس نے آپ کا حساب لینا ہے، جس کی طرف آپ نے لوٹ کے جانا ہے، جس نے آپ کو جزا سزا دینی ہے. اگر وہ راضی تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی. پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا، یعنی کہ جو غیر اللہ کے سہارے لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ مکڑی کے جال. مکڑی کا جالا ہے غیر اللہ کا سہارا، تو مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے. تو جو انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو مجھے یہ جو فائدہ پہنچ رہا ہے نا یہ بند ہو جائے گا. ہاں ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ فائدہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالا تو آپ کو دے رہا ہے. جس دن اللہ اس کا دل بدل دے گا وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، لوگ مالک ہیں ہمارے رزق کے یا ہمارے فائدے کے، اس لیے ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، جس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے کام کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کپڑے پہن لوں، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ حرام کام کر لوں، اس کے لیے لیکن اینڈ آف دا ڈے کوئی راضی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جس کا ایک مالک ہو اور جس کے جھگڑنے والے بہت سے بد مزاج مالک ہوں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک معمولی عقل والا بھی کہے گا یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ الحمدللہ، سوال کے جواب میں الحمدللہ کہا گیا، یعنی اوپر بات سمجھا کے ایک پاز دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو دو، اور اگر کوئی جواب نہیں بنتا تم سے تو پھر یاد رکھو کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دلوں میں اس فرق کو محسوس کرتے ہو، اگرچہ اپنی زبان سے کہنے کی جرات نہیں رکھتے. تم زبان سے نہیں کہتے لیکن تمہارے دل بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ حال برابر نہیں ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، اسی وجہ سے شرک کرتے ہیں. ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں، یہی وجہ ہے شرک کرنے کی. تو بنیادی طور پر یہ مثال توحید اور شرک کے فرق کو واضح کرتی ہے، مشرک اور موحد کے فرق کو واضح کرتی ہے کہ ایک شخص جو کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور ان کا غلام بنا ہوا ہے اور ان کے آگے جھکا ہوا ہے، اور پھر وہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا حکم دیتا اور کوئی کسی چیز کا، تو نتیجتاً اس شخص کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب جیل میں توحید کی دعوت دی تھی اپنے ساتھیوں کو تو کیا کہا تھا؟ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ذرا سوچو، کیا متفرق رب، بہت سے رب بہتر ہے یا ایک ہی اللہ جو سب پہ غالب ہے؟ ایک اللہ. کتنی سمپل ہے توحید کی دعوت اور کتنی آسان ہے سمجھنی. تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں. ان الحکم الا للہ. اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو بنیادی طور پر دونوں مثالوں کے اندر توحید الوہیت کا اس بات ہے، یعنی اللہ کے الہ اور معبود ہونے کا ثبوت ہے. قرآن مجید کی بے شمار جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر پایا جاتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ میں آتا ہے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. خالص توحید کی دعوت ہے. صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے
اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہمیشہ سے وہ ایک ہی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ جب تھا، اللہ ازل سے موجود تھا، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، تو اس کے کوئی شریک بھی نہیں پھر، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ کائنات کی جتنی بھی نشانیاں ہیں سب اس بات کی الٹیمیٹ دلیل دیتی ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کو بلانگ کرتا ہے، ایک ہی ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور توحید یہی ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر یہ کہ انسان اس بات کو ریئلائز کرے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت جو تھی وہ توحید ہی کی دعوت تھی۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایگزیکٹلی یہی کہا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے بالکل یہی بات کہی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی بات، یہی الفاظ دہرائے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید پر لوگوں سے بیعت لی۔ آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ توحید کو قائم کیا جائے اور شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ تو جب کوئی شخص توحید اختیار کر لیتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کامیابی کا راز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذوالمجاز نامی بازار میں لوگوں کو جب تبلیغ کر رہے تھے تو فرما رہے تھے، ایک ہی بات بار بار دہرا رہے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک کلمہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہی ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، چاہے شرک اکبر یا اصغر، عمل قبول نہیں ہوتا۔ انبیاء سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ جو توحید پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، اس سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ دل کے یقین کے ساتھ جو اللہ کو ایک مانے اس پر مغفرت کا وعدہ ہے، اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی نفس ایسا نہیں کہ جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو، مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ کہ دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا بھی وعدہ ہے۔ پھر جو شخص توحید پر فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کو سوالوں کے جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ صرف موحدین جو ہیں وہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ توحید پر اگر کوئی مرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی۔ شاید ہو سکتا ہے اس شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہ جائے، یا پھر اگر چلا گیا
گناہ کبیرہ وغیرہ کی وجہ سے، تو اس کو وہاں سے آپ کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا۔ توحید پرست کے لیے ہی جنت کی خوشخبری ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ کلمہ آگ میں داخلے سے رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دوزخ کی آگ ایسے شخص پہ حرام کر دی ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہو، یعنی دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگ دنیا کے فائدے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شرک کی مذمت بھی کی گئی ہے، یعنی جہاں توحید کے فائدے ہیں وہاں شرک کی خرابیاں بھی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ کہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کو اوپر سے پٹخا دیا گیا، یعنی اللہ نے اس کو ایک مقام دیا تھا، اس نے اپنے سے کمتر درجے کے آبجیکٹس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، کہیں کا نہ رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک سے بیزاری ظاہر کی، چاہے شرک اصغر ہو، کہ جو ریاکاری سے نیکی کے کام کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنا عن الشرکاء، تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں جو اس نے عمل کیا، جائیں ان کے پاس جن کے لیے عمل کیا تھا، وہاں سے اجر لیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے سب شرک سے بیزار تھے، اور شیاطین انسانوں کو شرک ہی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمام بندوں کو یکسو پیدا کیا، یعنی حق کے لیے پیدا کیا، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے حرام کر دیا، اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر شرک کے جو نقصانات ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، یعنی مر گیا کوئی شرک کے ساتھ تو معاف نہیں ہوگا، اسی لیے مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ صلح کر لیں، 3 دفعہ فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کے ساتھ ناراض ہونا، بگڑ بیٹھنا، تعلقات ختم کر دینا، رشتہ داریاں توڑ دینا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یعنی اعمال ہی قبول نہیں ہوتے، کس قدر خسارے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ شرک والوں کے اعمال جو ہیں نیکیاں وہ بھی ضائع ہو جاتی، کوئی عمل شرک کا کفارہ نہیں کرتا۔ مشرک پہ جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو شرک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر یا شرکاء قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی اور کو بھی شریک کرنا۔ تو اسی لیے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے، تو یعنی کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور پھر اسماء و صفات کی توحید، اور اسی طرح اپوزٹ پھر ان تمام چیزوں میں شرک ہو جاتا ہے۔ شرک کو عام طور پہ 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اکبر اور اصغر۔ اکبر تو اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور اصغر جو ہے وہ ریاکاری کرنا، اللہ کی رضامندی میں اوروں کی رضا بھی شامل کر لینا۔
تو شرک اکبر میں سے غیر اللہ کی عبادت بھی آتی ہے، مردوں سے حاجتیں طلب کرنا، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز ماننا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، پھر اسی طرح مخلوق سے ایسی محبت کرنا جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یعنی بتوں وغیرہ سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. مخلوق سے اس طرح ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے کہ کوئی مجھے، اور یہ کیا ہے کہ کوئی مجھے بیماری لگا دے گا، کوئی میرے مال میں آفت پہنچا دے گا، وہ مجھے نظر لگا دے گا. ایسے خیالات ہی جھٹک دینے چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو نہ کوئی جادو ہو سکتا، نہ نظر ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور بلا آ سکتی ہے. اسی طرح عبادت میں شرک توکل کسی اور پر کرنا، کسی اور سے برکت لینا، کسی دوسروں کی ایسی تعظیم کرنا، ان کے آگے ایسے جھکنا جیسے اللہ کے آگے جھکا جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی کے اور کے لیے نماز پڑھنا یا صدقہ خیرات کرنا. اور شرک اصغر میں ریاکاری ہے، اور ریاکاری کا نقصان ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان ریاکاروں سے فرمائے گا جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو شرک اصغر ہیں ان کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا. غیر اللہ کی قسم جو ہے یہ شرک ہے. من حلف بشیء دون اللہ تعالی فقد اشرک. بدشگونی لینا شرک اصغر ہے. استغفر اللہ. بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ فلاں آ گیا تھا، فلاں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اب نقصان ہو گیا ہے. اسی طرح وہ مال کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ انسان کثرت سے اللہ کی توحید بیان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے، کیونکہ یہ خالص توحید کا اس میں سبق ہے. دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تو ہمیں ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. پھر یہ کہ شرک کرنے کی ہر صورت سے بچیں. ابو درداء کہتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ کہ تمہیں جلا دیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ شرک سے پناہ مانگی جائے. یعنی بعض اوقات ہم شرک کو برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن اس سے بچنے کی دعا نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں شرک سے بچنے کی توفیق دے. یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا بھی شرک شامل ہو، یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے دور کر دے، اور ہمیں خالص صرف اپنے لیے پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین، ہم اس کلمے کی برکت سے تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. جو لوگ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو کووڈ کی وجہ سے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ویسے سفر کر رہے ہیں، سب کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین، تو سب کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہ معاف کر دے. یا رب العالمین، جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ بھوک اور خوف کو بٹا دے. یا رب العالمین، ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جی آپ میں سے کسی کچھ کہنا ہے؟ استاد جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ وہ شیطان جو ہے وہ حرام کو نہیں کیا تھا، حلال کو حرام کرتے، حلال کو حرام کرتے، حلال کو حرام کرتے، حلال کو حرام کرتے، لیکن حرام کو کیسے حلال کرتے؟ حرام کو کتنی حرام چیزیں جن کو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے، جیسے وہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ جو تھے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اس کی طرف شیطان نے تو ان کو لگایا تھا. لیکن حلال کو کیسے حرام کرتے؟ حلال چیزوں کو حلال، ہاں جی، حلال کو کیسے حرام کرتے؟ وہ بہت ساری چیزوں کو اہل عرب جو تھے وہ اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے. بکری بھیڑ حلال تھی نا، تو انہوں نے بتوں کے نام پہ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کی، I'm sorry. نہیں سکو. اور وہ کہتے ہیں کالی بلی گزر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں. ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی گزر جاتی ہے تو وہ اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں. ہاں غلط کرتے ہیں. الطیرۃ شرک حدیث میں آتا ہے، بدشگونی جو ہے وہ شرک ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی جیسے بعض لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات لے کے ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو اگر ہم ان کا اپنا دل صاف کرنے کے لیے اللہ کے لیے ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں یا مناتے ہیں، وہ صحیح ہے؟ اللہ کے لیے تو کر سکتے ہیں، ہے نا. اگر وہ بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو جائیں تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض. اگر آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. ہاں، کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، ہاں صحیح، بے وجہ ہی ناراض رہتے ہیں. ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے ناراض لیتے ہی. اچھا اس کو بس سمجھ جایا کریں یہ ان کی طبیعت ہے، اچھا یہ صحیح. اپنے آپ سے مجبور ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے مجبور ہوتے ہیں، انہیں وہ اپنے سے بھی راضی نہیں ہوتے نا، اندر سے خوش نہیں ہوتے. تو جب اپنے سے ہی خوش نہیں تو کسی سے کیا خوش ہوں گے؟ صحیح بات. تو ان کو سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے، وہ جہاں ہیں وہیں رہیں. تو معافی مانگ لیں ان سے، بھائی کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دو. ہاں پہل اٹھا لیتے ہیں کہ پہل کر لو، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. ہاں اٹینشن سیکر بھی ہوتے ہیں نا. تو ہم اتنے ڈر جاتے ہیں جیسے نہیں یہ طبعی ڈر ہوتا ہے. تو یہ نہیں یہ فوبیاز وغیرہ یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ
کوئی جادو سے یا کسی سے مجھے مار دے گا یا اس طرح کہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ مجھے موت دے دے، یہ نہیں سوچ، یہ منع ہے۔ السلام علیکم استاذہ، وعلیکم۔ مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کل کا جو سبحان اللہ میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے، ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے، ہم ہر طرف بھاگ رہے ہیں، واٹس ایپ بھی، یہ بھی، فیس بک بھی، فلانا بھی، تو جو نہیں پرائیورٹی وہ اللہ کی ذات و نماز ہے۔ سو وی آر لاسٹ اور وی کین ناٹ کیپ اپ، وی کین ناٹ کیپ اپ، کون سا پوسٹ، کس کا رپلائی، کس کا میسج، ہوش ہی نہیں آتی، اسی میں گزر جاتا ہے سارا ٹائم۔ تو اللہ کو پراپر وہ دے، بس اللہ کو خوش رکھنا ہے، تو باقی چیزیں خود ہی جگہ پہ آتی ہیں، لیکن وہ باقی چیزیں یعنی اوپر اگر آ گئی نماز کا وقت ہے تو توجہ سے نماز پڑھیں، نہ کہ کہیں اچھا گھنٹی بج گئی تو میں جلدی سے نماز ختم کروں، پتہ نہیں کون ہوگا، بھی ہوگا، کوئی دنیا الٹ تو نہیں گئی نا، دوبارہ کر لے گا، میسج چھوڑ دے گا، وہ کال بیک کر لیجیے۔ ایمرجنسی یہ ہم نے خود اپنے لیے ایمرجنسی کریٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کیوں جلدی کرتے ہیں؟ وہ کہے گا اس نے کال ہی نہیں اٹھائی، دل میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو خوش کرنا، چاہے اللہ کی عبادت میں کمی آ رہی ہے۔ استاذہ یہ مثال جیسے کہ اللہ کے ساتھ برابری مشرکین کے لیے تو سمجھ آتی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں جیسے اپنے ہسبینڈ سے ڈر کے اتنا اللہ کا حکم پیچھے کر دیا، اور استاذہ ہسبینڈ جو نا وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہے، بالکل اکثر و بیشتر اتنے میک اپ کرتی ہیں اور اتنے زیادہ اپنے آپ کو الٹرا ماڈرن کر لیتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں شاید اس وجہ سے ہمارا ہسبینڈ ہمارے قابو رہے گا، اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رہا۔ اچھا استاذہ یہ مثال اصل میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی نا، کہ وہ کتنا غضبناک اور وہ کتنا بڑا ہے، ما قدر اللہ حق کا قدری، تو اس لیے اس کی تو پرواہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا، وہ تو غفور رحیم ہے، اس کو بعد میں منا لیں گے، پہلے اس کو تو راضی کریں۔ اور لوگوں کی ناراضگی، ان کا موڈ آف ہو جائے، ان کا چہرہ بدل جائے، ان کی نگاہیں بدل جائیں، تو ہمیں بہت فیل ہوتا ہے۔ کبھی ہم سوچیں اپنے دل میں کبھی بھی کہ کوئی گناہ کر کے ایسی پریشانی ہوتی ہے جیسے کسی انسان کے حق میں جو بڑا عزیز محبوب ہو، کوئی کوتاہی ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے تو پریشانی آتی ہے۔ انسانوں کو پریشان کر کے انسانوں کی پریشانی سے جتنے ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی تو کبھی پریشانی نہیں ہوئے، تو پھر کون اہم ہے ہماری زندگی میں؟ کس توحید کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ وہی ہے؟ استاذہ یہ مثال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے زندگی میں ان کو کلیئرلی یہ بات ان کی زندگی میں واقع تو آتے ہوں، لیکن یہ مثال ان کو نہ دیتا ہو کوئی۔ یہ مثال کتنی آسان ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ایک سے زیادہ اگر وہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیز ہیں، تو وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے ہوئے ہی دکھاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارے آپس میں ایک جیسا حکم کریں کہ یہ کرنا ہے، اب ورلڈ میں یہ کرنا ہے، سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دے نو دیٹ۔ استاذہ جی، پہلی مثال ہے، اس کے اندر مال اور دولت میں جو شریک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اگر کام والے ہیں یا نوکر ہیں یا کوئی ہے، وہ تنخواہ سے زیادہ کچھ مانگ لیں تو تب ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ یہ تو ہم اس کو دے جیسا کوئی کپڑا ہی پہن لیں چاہے وہ اترا ہوا ہی ہو۔ جی، کچھ لوگ اپنے اترے کپڑے اپنے سرونٹس کو نہیں دیتے، کہ یہ پہنیں گے تو پھر ہمارے جیسے لگیں گے۔ جی جی، ایک تو یہ کہ اپنے برابر کوئی چیز بھی ان کو لانے کے لیے، اور پھر ان کو وہ اسٹیٹس دینے کے لیے بہت وہ جھجکتے ہیں کہ ان کو گھر کے لے دیا یا ان کو پراپرٹی لے دی یا ان کو کچھ لے دیا۔ تو ایک تو یہ مثال تھی، اور جو دوسری مثال ہے اس کے اندر ابھی جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ ہم کئی دفعہ ہمیں جو ہے، ہم یہ نہیں محسوس کرتے کہ ہم نے ان کو لوگوں کو خوش کیا، ناراض کیا، ہم ہر وقت لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ ایسی پرابلم میں پڑتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے یا کہیں سے کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے۔ اس کی دھمکی میں نے یہ دیکھا کہ جتنے آپ پریشان ہوتے ہیں اتنا آپ کی نماز، آپ کی عبادات ساری ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ساری وہ سوچ میں بار بار وہی خیال آتا رہتا ہے، وہی خیال آتا رہتا ہے، اور وہ سارا مجھے تو لگتا ہے وہ شرک جو ہے نا، وہ بہت مجھے ڈینجرس لگتا ہے کہ اس وقت آپ نے دھیان اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو، اپنے حفظ کو جو بھی ٹائم دینا تھا،
وہ کہیں اور چلا گیا. وہ کہتے ہیں کسی نے کہا تھا نا کہ لوگوں سے ڈرنے سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرو. بالکل. یعنی لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن تمہارے اپنے گناہ تمہارا نقصان کر دیں گے. اور جیسے ہی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے یعنی یہ اپنے اللہ کے اوپر حوالے سے کر حفاظت کا پردہ توڑ دیتا ہے نا. احفظ اللہ یحفظ کا. یہ بالکل. لیکن جیسے انسان یہ سوچتا ہے وتوکل علی اللہ حسبی اللہ, تو اسی وقت ہی نا ایک سکون آ جاتا ہے اور بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے. خود بخود اللہ تعالیٰ راستے بنا بھی دیتا ہے الحمدللہ. استاذہ جی 2-3 دن پہلے کوئی صلاح کلاس سے ریلیٹڈ کچھ بات ہو رہی تھی اور میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ خشوع پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سیلف ٹاک ایک ہیڈ کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. میں نے سوچا کہ جب ہمارے فون پہ جب لائیو ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی فرینڈ کوئی قریبی, اور ہم ڈسٹریکٹڈ ہوں فون پہ, ہم کچن سے کچھ اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں, کسی اور کے اشارے دیکھ رہے ہیں, تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈسٹریکٹڈ ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا بعد میں جب آپ فرصت سے ہو تو پھر بات کر لیں. تو میرے دل میں آیا, میں نے کہا کیسی شرمندگی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ کال می بیک جب تمہارا دھیان سیدھا ہو, تو ہم سارے بس جا کے وہ نماز کے اذکار ایسے ہی پڑھ کے نکل آتے ہیں. وہ دھیان نہیں اللہ تعالیٰ کو دیتے, وہ جو ایک واقعی کیفیت ہے. اور کچھ دن پہلے آپ نے کلاس میں ذکر کیا تھا, ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی خشوع والی بات. تو میں سوچ رہی تھی کہ یعنی وہ اس میں سٹلنس کی بات آتی ہے خشوع کے الفاظ میں, کہ ہم بالکل بیٹھ کے اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں. لیکن وہی جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اتنے ساری اور چیزیں ہم نے بنا لی ہیں جو ہمارے ذہنوں پہ طاری ہیں, کہ وہ جو ایک واحد لا شریک رب, وہ اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. یعنی ایز اے ہیبٹ آلسو وی ہیو لاسٹ دس تھنگ کہ ہم فوکس یا کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے, سب سے زیادہ قابل توجہ کیا ہے, کس کے خوش ہونے سے ہم خوش ہوتے ہیں اور کس کی ناراضگی سے ہم ناراض ہوتے ہیں, اور کس سے ہم ڈرتے ہیں اور کس سے ہم محبت کرتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. کیا واقعی ہماری محبت اللہ سے ایسی ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ